میں بہت اپریشیٹ ایک بات کروں گا یحییٰ بختیار صاحب کی، یحییٰ آفریدی صاحب کی، کہ انہوں نے جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے بائی دا وے میں نے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے جو چیف جسٹس صاحب کی آئی ایم ایف کے مشن کے ساتھ ہوئی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے اور میں ایک چیف جسٹس کے طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ جیسے جو وفود آتے ہیں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے میرے خیال میں اپنے اعلامیہ میں۔ یہ بات انہوں نے اپنے اعلامیہ میں بھی لکھی ہے، لیکن انہوں نے زبانی بھی بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں نے کچھ اور موضوعات پر بھی صحافیوں سے بات کرنی ہے اور میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب اور پھر انہوں نے ملاقات کی، مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع کی بدولت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں اپنا خطاب کیا، اپنی بات کی، اپنے ادارے کا تعارف کروایا، اس کے بعد ان سے ڈیلیگیشن جو آئی ایم ایف کا تھا ان کے کسی ایک رکن نے بھی ایک سوال نہیں کیا ہے۔ یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آئی چیلنج، چیف جسٹس نے بریف کیا تو کوئی سوال اس کے بعد کمپلیٹ، یعنی ہز بریفنگ واز سو کمپریہنسو، کیونکہ وہ پرائمریلی وہاں گئے تھے یہ جاننے کے لیے، اور انہوں نے یہ دوبارہ کہا کہ صاحب میں یہ میٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا، مجھے وزارت خزانہ سے درخواست آئی کہ جی یہ ایک ہے یعنی پروگرام۔ اچھا، بائی دا وے یہی جائزہ لینے کے لیے کہ مختلف ملکوں میں ججز عدلیہ کا کیا حال ہے، آئی ایم ایف 50 دیگر ممالک کے چیف جسٹس وغیرہ سے بھی مل چکا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے، اور آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی کہ یہ آخری باری ہو۔ لیکن اللہ کرے جب آپ نے $7 بلین کی مدد مانگ رکھی ہو اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، تو پھر اس طرح کا ہوگا۔ تو انہوں نے پاکستان گورننس اینڈ کرپشن، کہ پاکستان میں حکومت کیسی ہوتی ہے اور کرپشن، اس کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ اب ڈائگنوسٹک جو ہے یہ ایک مرض کی ڈائگنوسس اسیسمنٹ، یہ نام مجھے نہیں سمجھ آیا کیوں ہم نے اس کو قبول کیا، اس کا کوئی اور مناسب نام بھی ہو، اسیسمنٹ ہو سکتا تھا، گورننس اینڈ کرپشن اسیسمنٹ، لیکن ڈائگنوسٹک ایک میری دانش میں ایک یعنی کہ تصحیح آمیز لفظ ہے، لیٹس بی آنیسٹ۔ لیکن تصحیح آمیز لفظ کس کی جانب سے؟ اس نام میں اٹسیلف یعنی کہ تمہیں کو مرض ہوگا تو تشخیص ہوگی نا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ مرض لاحق ہے۔ نہیں تو آپ کو تصحیح کیوں لگ رہی ہے؟ یار جب کرپشن کہہ دیا کہ اسٹیٹ آف کرپشن کیا ہے ایک ملک میں، ایک انگریزی کا لفظ، ہاں تو کرپشن ہے تو اس نے کہا کیا ہے؟ کرپشن کیا، بلکہ آج وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج کو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے آپ نے کہا کہ 2 پوائنٹ تمہارے ہاں وہ بڑھ گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی بجائے کم ہونے کے۔ بٹ اینی وے وہ بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی نوبت اس لیے آئی ہے، دیکھیے جی اس کو بالکل اس طرح مت سمجھیے کہ یہ جو آیا ہے وفد، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں $1 ارب کی مزید قسط ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ اچھا اس کے لیے ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اس کے لیے الگ سے ایک وفد آئے گا جو ریویو کرے گا، اور وہ غالباً مارچ میں پہلے ہفتے میں آئے گا۔ اچھا جو آپ نے نہیں، صرف یہ کہ لوگوں میں کنفیوژن گوئنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو کچھ اس حوالے سے کہ جی ہمارے ہاں حکومت کیسے چلتی ہے اور پھر یہ کیوں آیا ہے، اس کی اگر تاریخ میں ہم جائیں تو یہ بیسیکلی میرے اور آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر غیر ملکی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کے لیے آئے تو اس کو کس قسم کی سیکورٹی میسر ہوگی، اور یہ راستہ دکھانے والا جو ہے وہ شخص ہے جس کا نام ہے افتخار چودھری، جس نے ڈک والا جو فیصلہ کیا تھا، اور وہ والے ججز جنہوں نے وہ کار کے جو ٹرکی کے ساتھ ہوا تھا،
کہ وہ بیٹھ کے تو ارے صاحب یہ تو کرپشن ہو گئی بھائی لکھے ہوئے معاہدے ہیں. تو اس میں اب وہ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری عدلیہ اس بارے میں سینسٹیو ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں پنگے نہیں لینے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ. ٹھیک ہے. یہ بس میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس ملاقات کے بعد بڑی کمپریہنسو بریفنگ کری. اچھا بائی دا وے وہ ان سب کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں اپنے تمام ساتھیوں کے دفتر میں لے کر گئے ہیں. اچھا. ان سے ہیلو ہائی کروائی ہے. یعنی ٹو شو کہ مشن کو لے کے گئے ہیں سب. بھائی وی ورک ٹوگیدر. مطلب آپ کو اگر یہ خبریں ملتی ہوں کہ جی خط وط لکھے جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد لیکن پھر انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اگر وہ یہاں ختم کر دیتے بات کہ جی آئی ایم ایف والے آئے تھے اور ان سے میری یہ بات ہوئی تو شاید ہم آگے. لیکن ہنگامی وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں. وسیم بھائی مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیے. صحافیوں کے ساتھ انہوں نے اور 2 موضوعات پہ بات کی. اور نہیں وسیم مجھے پہلے تو سب سے پہلے ایک کنفیوژن کلیئر کی کہ ٹکر کیوں چلے کہ ہنگامی ملاقات. چیف جسٹس تو ملتے رہتے ہیں آپ وہاں جو سپریم کورٹ بار کے جتنے ہمارے سپریم کورٹ ایسوسیشن جو ہے جرنلسٹ کی ان کے لوگوں سے, تو یہ ہنگامی کے ٹکر کیوں چلائے گئے؟ دیکھیے معمول کے مطابق چیف جسٹس صحافیوں سے بہت کم ملتے ہیں اور یہ غیر معمولی ہوتا ہے. اس سے قبل ہماری جب نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئے تھے تو صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس سے انگیجمنٹ کے لیے ان سے ملاقات رکھیں. جب ہماری جانب سے یہ پیغام گیا تھا تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ ابھی انہیں وقت چاہیے, وہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد ضرور ملیں گے. جس کے بعد ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی اور وہ ملاقات ان کی چیف جسٹس بننے سے غالباً 3 ماہ کے بعد ہوئی. وہ پہلی ملاقات تھی اور اس میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت کم رکھوں, لیکن ہاں میرا وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ سے ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد اس طرح کی ایک نشست رکھا کروں گا. تو جو آج آپ سوال کر رہے ہیں ہنگامی ملاقات کا, وہ اس طرح سے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یہ خبر تو تھی, ہم رپورٹ بھی کر رہے تھے ذرائع سے کہ آئی ایم ایف کا وفد پہنچ چکا ہے, ملاقات ہو رہی ہے. تو جیسے ہی وفد جاتا ہے تو تقریباً کوئی دن 12 بجے کے بعد یہ میسج آتا ہے کہ چیف جسٹس صحافیوں سے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کمیٹی روم میں بلایا ہے. وقت رکھا گیا تھا 1:30 بجے کا, یعنی یہ 1.5 گھنٹے کا جو نوٹس تھا اس میں ملاقات جو تھی وہ ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ضرور تھا. تو آپ جب ملاقات ہوئی تو وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ کیا فیل ہوا بطور صحافی آپ کو؟ وہ تو جب ہم ملاقات میں گئے تو وہاں پر کچھ حیران کن صورتحال بہت سارے صحافیوں کے لیے اس لیے بھی بڑھی. تو ایک تو دیکھیے آئی ایم ایف کا وفد آیا, اس سے ملاقات ہوئی, تو اس حد تک اگر چیف جسٹس بات کرتے تو وہ ایک انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے ہم. مگر وہاں پر چیف جسٹس آئے, انہوں نے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے آج 3 موضوعات پر گفتگو کروں گا. یہ خود انہوں نے والنٹیئر کیا؟ جی ہاں, خود انہوں نے. ابھی کوئی سوال نہیں ہوا تھا, صرف آئے, اسلام دعا ہوئی اور پھر اپنی نشست پر بیٹھے اور مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں 3 موضوعات